اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی۔ کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بلغا ماہ سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو، کرو نا ذبح۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر۔ جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری، ادھر آ جائے نا۔ ہم نا قربانی دیے بغیر پاس ہونا چاہتے ہیں، ہم کوئی مشقت سہے بغیر نمبر لینا چاہتے ہیں، ہم کوئی کام کیے بغیر رتبہ پانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں نا، یہ ممکن نہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں نا انبیاء کی، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے، اور میں سورہ ہود دیکھتا ہوں تو میں وہ انداز دیکھتا ہوں جس طرح کفر ان سے بات کرتا تھا۔ بڑی جدوجہد کی حضرت نوح نے، لیکن پتہ ہے دکھ اس سے بڑا کیا دیکھا؟ اپنا بیٹا ہی کافر ہو گیا۔ مالک امتحان ڈالتا ہے تو بڑے بڑے، اور حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا، کہا مالک میرا بیٹا، فرمایا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے طریقے پر نہیں تو تیرا کیسے ہوگا؟ کسی کی نسل کہلانے کے لیے تو اس کے عقیدے پر ہونا ضروری ہے، تیرا نہیں۔ حضرت نوح نے مشقت دیکھی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم اللہ کے پیارے ہیں نا، لیکن زندگی پوری پڑھ کے دیکھ لو، ساری کی ساری مشقت مصائب سے بھری ہوئی، آزمائشوں سے لدی ہوئی۔ کبھی انہیں قوم آگ میں ڈالتی ہے، اور کبھی 86 سال عمر ہو گئی تو اولاد کوئی نہیں، اور دعا مانگ کے رب بیٹا وہ دیتا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے۔ اچھا پہلے دیا نہیں، اب دیا، فلما بلغا ماہ سعیا، اور جب وہ ذرا ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، ہر بندہ کہتا نہیں منون خیر ہے میرا پتر جوان ہو گیا ہے، جب وہ بیٹا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو فرمایا ذبح کرو، کرو نا ذبح۔ تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اور بچے کو بخار چڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، مائیں منتیں مانگتی پھرتی ہیں، روتے پھرتے ہیں باپ، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں، فقط بیمار ہے، اور جسے یہ کہا جائے ذبح کر۔ جناب ابراہیم تیار ہو گئے اور بیٹے کو ذبح کر دیا، چھری چلا دی۔ وہ تو مالک نے کہا کہ ابراہیم تم پر سلام ہو، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ ساری زندگی دیکھیں نا آپ آزمائشوں سے بھری، ادھر آ جائے نا۔ جناب ایوب ہیں، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے، 12 سال گزر گئے طبیعت خراب کو، 8 دن کے بخار میں لوگوں کے شکوے، 12 سال بیت گئے تو قبول محمد بخشا۔ بس عرض اتنی ہے کہ راضی رہن پیارے۔ آپ دیکھیں نا جناب یعقوب پیارے ہیں نا اللہ کے، لیکن آدھی زندگی روتے گزر گئی بیٹے کی یاد۔ جناب یوسف پیارے ہیں نا، سونا بنا کے نا، اور باپ کا لاڈلا بنا کے نا، محبت پوری کرا کے، پیار پورا۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ او میرے بیٹے بھائیوں سے بات نہ کرنا، ورنہ وہ کوئی چال چلیں گے، شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ اتنا دنیا میں پیارا بچہ اور اس وقت کوئی نہیں تھا جتنے جناب یوسف ہیں، پر یوسف کبھی بھائیوں کی مار کھائیں، کبھی کنویں میں جائیں۔ کریم کا کرم ہے نا، کنویں میں پھینکیں تو بچا لیں، لیکن وہاں سے نکلے تو پھر وہ بکیں، پھر کبھی یہاں بکیں، کبھی مصر کے بازار میں بکیں۔ او یار تو غور تو کر، وہی جناب یوسف اللہ کے پیغمبر پھر جیل جائے، ساری تکلیفیں سہ کے فرمایا لو یوسف اب میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناتا ہوں۔ آپ جس کی بھی تاریخ ٹٹول کے لائیں گے نا، وہ آزمائشوں والی والا نہ بولو وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ امام حسین کی باری آئی، وطن چھوڑنا ہے حسین کو،
امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا. دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو, میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو. پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے, بچے ساتھ, ڈٹنا پڑا, بھوک پیاس, بچوں کا ساتھ, پھر بچوں کی شہادتیں, یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا. لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت, ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ, لڑکھڑاتے قدم, الجھے خیالات, بے چینیاں, بے قراریاں, بہتے آنسو اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے, امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے, امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے, ایک ہی فارمولہ ہے, اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو. اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو. یہ جو لوگ سہمے سہمے, ڈرے ڈرے سے, پریشان سے, کمزور سے, غریبی کی بات کرتے, دیہاتی ہونے کی بات کرتے, سہمی سہمی باتیں کرتے, انہیں کہو ڈرو نہ. وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے, لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا, انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے, بالآخر جانا تو ہے نا. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی ہے. موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے, لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے. کمزور زندگی نہ گزارو, ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو, اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین. ہم ہائے حسین والے نہیں, ہم واہ حسین والے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, ہم نے کہنا واہ حسین. کیا کمال کر دی امام علی مقام نے, واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان. اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا, عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا, جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا سہما سہما رو کے دلاسے دے کے آنسو پونچھ کے نہیں, بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا, وہ جبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا, وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے, اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے, فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں خطبہ دینا ہے. اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے. پورے وثوق سے اتمام حجت کیا. اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی, انہوں نے تلوار چلائی, جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے, وہ کٹتے رہے. پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے, وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو, تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے. علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. اکیلے اکیلے جاؤ گے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے, آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے, مزاج کا ولولہ نہیں دیکھ رہے, طبیعت کا باغپن نہیں دیکھ رہے, اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے. ذرا مل کے جاؤ, ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ, ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ. ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے, مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا, پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں, وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں, سب سے اونچا ہوں میں. اے حسین ابن علی, نازش آل نبی تم پر سلام, اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام. کسی نے ایک بات کی تھی, اس نے حد کر دی, اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا, خطیب تو کتنا کو واز کرے گا, او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا. تو میرے امام کا باکپن, ان کی جرت, ان کی طاقت, ان کی ہمت, ان کا کمال, ان کا صبر, ان کی استقامت, ان کا حوصلہ, ان کی جوامردی, ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا, تو رہنے دے. اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں, کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے. حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے یہ حسن جانے, یہ علی جانے.
یہ نبی جانے یا خدا جانے. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر سکیں. بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو. امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے، میدانوں میں کھڑا کرتا ہے.